آج کے زمانے میں ہم جس نہج کی زندگی گزار رہے ہیں اس اعتبار سے بھی اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عبادت میں رکاوٹ بہت مرتبہ ہماری جسمانی اور ذہنی حالت بھی ہوتی ہے۔ ہماری جسمانی کیفیت کیسی ہے، ہماری ذہنی کیفیت کیسی ہے، یہ عبادت کی طرف آنے اور نہ آنے میں بہت بڑا عمل دخل رکھتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل کیسے کرے گا؟ وہ اس نے اپنے جسم سے کرنا ہے، اور اس میں اس کے دماغ کا، اس کے ذہن کا عمل دخل ہوگا۔ اب اگر کوئی انسان بے تحاشا تھکا ہوا ہے اور اس کے لیے کرسی سے یا بستر سے اٹھنا ہی مشکل ہے تو بڑی واضح سی بات ہے اس کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے اس کی ایک عام سی مثال آپ لے لیں کہ جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہے، اس کے لیے بہت سے اعمال اور افعال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اندر جو ہے، اپنے بدن میں وہ قوت نہیں پاتا، وہ اپنے اندر وہ ہمت نہیں پاتا۔ بڑھاپے کے اندر جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے آدمی جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسمانی حالت و کیفیت اور ذہنی حالت و کیفیت یہ ایک بہت بڑا عمل دخل رکھنے والی چیزیں ہیں عبادت میں۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو دیگر کاموں میں اتنا تھکا لیں گے کہ ہمارا جسم اور ہمارا ذہن دونوں تھک چکے ہوں، اور اب ہم کہیں کہ تلاوت کریں، ذکر کریں، عبادت کریں، تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی اس جسمانی حالت و کیفیت پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو کتنا تھکا لیتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمیں دین دنیا دونوں اعتبار سے ضرورت ہے۔ اب آج کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر مصروفیات کا بوجھ اتنا ڈالا ہوا ہے، اور ہم نے غیر ضروری چیزیں اتنی اپنی زندگی میں ایڈ کر لی ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارے لیے پھر کوئی ڈھنگ کا کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا، اب ہمارا موبائل، اب ہمارا ٹی وی، اب ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا۔ 2 منٹ ہم فارغ بیٹھ نہیں سکتے، اسی وقت 2 منٹ ملیں گے فوراً موبائل اٹھا کے فوراً کچھ کرنا شروع کر دیں گے۔ جب ہمارا دماغ مسلسل افراتفری بھاگم بھاگ کا شکار رہے گا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نتیجے میں دماغ تھک جاتا ہے۔ جب دماغ تھکتا ہے تو بدن بھی تھک جاتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم دماغی کام سے زیادہ تھکتا ہے بنسبت جسمانی کام کی۔ تو ہم نے اپنے مجموعی طور پہ کام اتنے پال لیے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم بھی تھک جاتا ہے، ہمارا ذہن بھی تھک جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا جو کھانا پینا ہے اس کا شیڈول اور اس کی روٹین، یہ ہمارے جسم و دماغ دونوں کے اعتبار سے جو ہے ایک بہت زیادہ ایک ایفیکٹو چیز ہے، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی۔ رات کے 12 بجے اگر کھانا کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے، اور وہ بھی جنک فوڈ کھائیں گے، کوئی فرائز کھائیں گے اور کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہیوی چیزیں کھائیں گے، تو اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ تہجد میں کھڑا ہو جائے، کیونکہ مسلسل ہم پوری زندگی ہی اس طرح کی چیزیں کھانے کے عادی رہتے ہیں۔ تو پوری زندگی ایسی چیزیں کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے نتیجے میں پھر ہماری باڈی مستقل ہی جو ہے نا وہ ان امراض کا شکار یا ان کمزوریوں کا شکار یا اس جو ہے وہ ڈائٹ کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے، اس انرجی کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد ہمارا اس طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے خود کو فریش رکھیں، تازہ دم رکھیں اور انرجی میں رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی بہت ساری جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ہمارا طرز زندگی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں لانی پڑے گی، خواہ وہ کام کے اعتبار سے ہے، وہ مصروفیات کے اعتبار سے ہیں، یا وہ ہماری خوراک کے اعتبار سے۔ ان سب چیزوں میں ہم کچھ تبدیلیاں لائیں گے تو پھر ہمارا بدن اور ہمارا دماغ تیار ہوگا کہ ہم اس سے کچھ کروانا چاہیں تو وہ کرنے کو بھی تیار ہو جائے۔